بہت شکریہ آصف صاحب. ہمارے کچھ مہمان جو تاخیر سے ابھی پہنچیں گے، ابھی پہنچے نہیں ہیں، وہ 2 دن سے جو شہر کے حالات تھے کچھ اس سے ڈرے سہمے ہماری آڈینس بھی نہیں آ سکی، اور کچھ جو تھا وہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ ہمارے مہمان جیسے یہ بیا جی نے اپنا ایک بھیجا ہے رائٹ اپ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں پڑھ کے سناؤں کہ ان کی طبیعت ناساز تھی اور وہ آ نہیں سکی. تو یہ میں ان کی طرف سے پڑھتی ہوں. بیا جی لکھتی ہیں ڈاکٹر پونم نورین کے لیے. NW ییٹس نے کہا تھا کہ دوسروں سے جنگ ہو تو ہتابت پیدا ہوتی ہے، اپنے ساتھ جنگ کریں تو شاعری جنم لیتی ہے. دنیا میں جب سے شاعری کا آغاز ہوا، انسان اپنے جذبات، اپنے احساسات کا بہتر انداز سے اظہار کرنے لگا ہے. اس میں رومانوی جذبات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے. میری پہلی ملاقات کاسموپولیٹن کلب میں ہوئی. وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن ایک شخصیت کو دیکھا جو خوش مزاج، خوش لباس، خوبصورت، وزادار، نرم جو، منفرد آواز، منفرد لہجہ، ہنس مکھ اور قابل احترام پونم نورین جی کے ہم معترف ہو گئے. اپنے نام کی طرح شاعرہ بھی بہت خوبصورت ہیں. پونم جی نے اپنی غزلوں کے ذریعے اپنے اچھوتے افکار اور نت نئے اسلوب و اظہار سے کام لے کر غزل کو بہت اونچا اٹھانے کی کوشش کی، اور اس میں پوری طرح کامیاب ہیں. ان کے ہاں شعری جمالیات سب سے مقدم ہے. وہ اسی کو غزل کا حسن مانتی ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ ان کو پڑھتے وقت قاری کے ذہن میں نہ صرف ان کا اسلوب رہتا ہے بلکہ غزل کا حسن بھی ابھرتا رہتا ہے. ان کے ہاں نت نئے موضوعات کی افراط ہے اور ہر شعر تازگی کا احساس پیدا کرتا ہے. ان کے اشعار کے ذریعے پونم نورین کے شعری سفر کا جائزہ لیتے ہیں. ایک وجب طاری ہو گیا اہل جنوں پر، ڈالی گئی دھمال بھی پونم کی رات میں. وقت سے قطعی طور پر بے نیاز ہو جانا شاعر یا شاعرہ کے بس کی بات نہیں، لیکن بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتے وقت اپنی آنکھیں کھلی اور تجزیہ کرتے ہوئے اپنے قلم کو بے باک رکھنا اچھے ادب کے چند بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے. باغیانہ انداز بھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن بہت زیادہ مصلحت پسندی بھی لے ڈوبتی ہے. شاعری صرف اور صرف سوچ، فکر اور مشاہدے کا مؤثر ابلاغ ہے جسے حالات جلا بخشتے ہیں، جیسے واقعات مشاہدات تقویت دیتے ہیں، اور جسے احساسات لفظوں کا روپ عطا کرتے ہیں. خوش آئند بات جو پونم نورین کے کلام سے واضح ہے، ان کے لب و لہجے سے پختہ گوئی کا اشارہ ہے. شعر دیکھیے. ہجر بنا گیا میرے جیون کے باغ کو، وہ میرے سارے انکہے جذبات لے گیا. ان کی شاعری زندگی سے جڑی ہوئی ہے جو قاری کو کسک بھی دیتی ہے اور راحت بھی. بڑی آسانی سے بہت گہری بات کہہ جاتی ہیں. پونم کی نظم اور غزل کے فن کو بخوبی جانتی ہوں. آپ تخیل پسند ہیں، تخیل پرست نہیں ہیں. غزل کے مزاج کو بھی سمجھتی ہیں اور الفاظ کا چناؤ بھی بہت خوبصورتی سے کرتی ہیں. اپنے اشکوں کو سمیٹے پھر پونم جی روتی دنیا کو بھی جیسے جینے کی ادا دیتی ہیں. وقت کی منڈی ہے احساس کی ارزانی میں، کیوں سدا بیٹیاں ہی خون بہا دیتی ہیں. ان کے کلام میں فنی، فکری، سماجی، اخلاقی، روایتی اور جذباتی سبھی موضوعات ملتے ہیں. ان کا انداز فکر بھی قابل تحسین ہے. ان کی زندگی کا چلن بہادرانہ اور لہجہ بھی دلکش ہے. ہم نے خزاں کی اوڑھنی کو اوڑھا بار بار، اپنا کسی بہار سے کچھ واسطہ نہ تھا. پونم کی چاندنی وہ سرے عام کہہ گئے، پونم کو چاندنی وہ سرے عام کہہ گئے، اتنا کسی بھی اور میں یہ حوصلہ نہ تھا. عورت کو عورت ہی نظر آنا اس کا حسن ہے. جب عورت صبر، ہمت، حوصلہ، جرأت، درگزر، برداشت کے ساتھ بہادری سے حالات کا مقابلہ کرتی ہے تو وہ ایک عورت نہیں رہتی، ایک شخصیت بن جاتی ہے. پونم نورین بھی ایک عورت نہیں بلکہ شخصیت کا نام ہے. ڈاکٹر پونم جی کے لیے چند اشعار. ارد گرد ہیں جن کے بس خوشیوں کے گہنے، ڈاکٹر پونم نورین جی کے ہیں کیا کہنے. انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ان میں، اور وہ پھرتی ہیں اخلاص کے چشمے پہنے. افسانوں کے دکھ پہ ہمیشہ تڑپ اٹھتی ہیں، انسانوں کے دکھ پہ ہمیشہ تڑپ اٹھتی ہیں. ہم جیسے بھی ان کی نگاہ میں لگے ہیں رہنے. سوری، وہ مجھے رائٹنگ کا ذرا ہو رہا ہے. رب کی طرف سے وہ ہیں قوم کو تحفہ، کیا کہنے بیا جی ان کے کیا کہنے.